بھائی کا حق مار رہا ہے, سجدے میں اوندا پڑا ہے, اس کا تیرا میرا لے کے کھا رہا ہے, اور آگے پانچوں وقت اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. کیا فائدہ اس سے؟ اور جب حضور معراج میں گئے تو نماز لے کر آئے. نماز کی فرضیت 8 سال کے بعد. یہ 8 سال رسول نے اپنے ماننے والوں کو کیا سکھایا؟ اور نماز کا جہاں تک تعلق ہے, پیغمبر نے 8 سال کے بعد انہیں حکم دیا. اچھا, حج بھی تو بعد میں فرض ہوا نا, زکوٰۃ بھی تو بعد میں فرض ہوئی نا, پیغمبر کے اعلان کرنے کے چاہے سال برباد ہو یا 2 سال بعد ہی میں ہوئی نا. یہ 2-3 سال پیغمبر نے کیا سکھایا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ اخلاق کدھر ہے؟ وہ کردار اور چرتر کدھر ہے؟ ورنہ مجھے بتائیے, آپ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے نا, روزہ کس کا نام؟ اے محبوب, یہ قرآن جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے, یہ ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر موجود ہے. اسی قرآن میں اصل میں ایک ہوتا ہے کلیہ, جس کو کہتے ہیں قانون. قانون کلیہ ہے. اب اس کے الگ الگ اجزاء ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک سامنے کی مثال ہے کہ جس نے قتل کیا, جس نے بھی مرڈر کیا, اس پہ قلم لگے گی 302. مرڈر کیا, قتل کیا, 302. اب مارنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن قلم وہی. تو جو قلم ہے وہ کلیہ ہے. طریقے بدل سکتے ہیں. پٹک کے مارو گے تب بھی 302, گلا دبا کے مارا تب بھی 302, گولی سے مار دیا تب بھی 300. یعنی مطلب جو بھی ہے طریقے بدل جائیں گے, مگر قانون اور کلیہ وہی رہنے والا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے کلیہ بیان کیا. اب اس کی روشنی میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو ساری چیزیں خود بخود واضح ہوتی چلی جائیں گی. میں نے گزشتہ جمعہ کو ایک بات کہی تھی آپ کے سامنے, آپ کے گوش گزار کیا تھا میں نے, کہ کچھ کام ایسے ہیں جو بے نفس ہی نیک ہیں, فی ذات ہی نیک ہی ہیں. یعنی وہ کام ایسے ہیں کہ وہ نیک ہیں, تم کرو گے تب بھی نیک ہیں, نہیں کرو گے تب بھی وہ نیک ہیں. جیسے نماز کوئی پڑھے تب بھی نیک ہے, نہ پڑھے تب بھی نماز تو نیک عمل ہے. روزہ نیک عمل ہے, کوئی رکھے تو بھی نیک عمل ہے, نہ رکھے تو بھی نیک عمل ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فی نفس ہی پہلے ہی سے نیک ہیں. لیکن اللہ یا قرآن ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, ان کو اللہ جنت میں داخل کرے. تو یہاں نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھیں نیک عمل ہو گیا؟ صرف روزہ رکھ لیں فرصت ہو گئی؟ صرف حج کر لیں فرصت ہے؟ یا زکوٰۃ دے دیا تو بس نیک ہو گئے؟ یہ تو خود ہی پہلے سے نیک عمل ہے. لیکن کیا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائیں اور نماز پڑھ لیں, جو ایمان لائیں روزہ رکھ لیں, جو ایمان لائیں اور زکوٰۃ دے دے, جو ایمان لائیں اور حج کر لیں, جنت؟ نماز, ٹوٹل نماز لے لیجئے, 5 وقت کی نماز کو اگر جمع کریں 1 گھنٹہ پکڑیں گے. ٹوٹل نماز کے اوقات کو جمع کریں, پڑھنے میں جو ٹائم لگتا ہے 1 گھنٹہ, اگر تفصیل سے پڑھیں. اقبال بھائی والی نماز ہے تو 1.5 گھنٹہ. ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ بہت سے آدمی آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, تو ایسی بھی نماز ہوتی ہے. تو 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کا کامنلی اگر آپ دیکھیں, یعنی 1 گھنٹہ کا عمل کریں, باقی 23 گھنٹہ جو چاہے کریں. اگر اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بس ایمان لاؤ نماز پڑھو 1 گھنٹہ. چلیے روزہ رکھو, یا 12 مہینے میں 1 مہینہ روزہ رکھ لیا. حج کرو, زندگی میں 1 بار فرض ہے, باقی 70-80 سال. تو کیا قرآن کا مطالبہ نماز روزہ زکوٰۃ سے متعلق ہے؟ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں, کبھی ذکر آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں
اعلان نبوت کیا. جس وقت نبی نے ڈکلیئر کیا کہ میں نبی ہوں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال. 8 سال کے بعد معراج ہے. کتنے سال کے بعد؟ 8 برس کے بعد. اور جب حضور معراج میں گئے تو نماز لے کر آئے. نماز کی فرضیت 8 سال کے بعد. یہ 8 سال رسول نے اپنے ماننے والوں کو کیا سکھایا؟ نماز فرضی نہیں ہوئی تھی تو یہ 8 سال نبی نے کچھ سکھایا، تربیت دی یا نہیں؟ بس وہی اخلاقیات، کردار، عمل، ایکٹیویٹیز، رفتار، گفتار، رہن سہن، معاملہ داری، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو، یہ سب اسلام ہے. 8 برس تک پیغمبر نے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے چرتر کو اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ اب نماز کے لائق بنا دیا. 8 سال کے بعد ان کو اس قابل بنایا کہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. تو سب سے پہلے نماز پڑھنے سے بھی پہلے، روزہ رکھنے سے بھی پہلے ہمیں ہمارے چرتر کو، اپنے اعمال کو، اپنی رفتار کو، اپنی گفتار کو صحیح کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے. بھائی کا حق مار رہا ہے، سجدے میں اوندا پڑا ہے، اس کا تیرا میرا لے کے کھا رہا ہے اور آگے 5 وقت اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. کیا فائدہ اس سے؟ تم نے اپنے چرتر کو تو سدھارا نہیں جو پیغمبر نے پہلے سدھارا ہے. تم نے اپنی نیتوں کو تو صاف کیا نہیں، اپنے انٹیریئر کو تو پاکیزہ بنایا نہیں، اپنے باطن کو تو مسلمان نہیں کیا. اور پھر دھڑا دھڑ نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہونے. یہ صرف شو بازی اور ریاکاری میں چلا جائے گا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عبادتیں جو آپ گنا رہے ہیں، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ تو پہلے ہی سے نیک ہے. اور نماز کا جہاں تک تعلق ہے، پیغمبر نے 8 سال کے بعد انہیں حکم دیا. اچھا، حج بھی تو بعد میں فرض ہوا نا، زکوٰۃ بھی تو بعد میں فرض ہوئی نا. پیغمبر کے اعلان کرنے کے چاہے سال برباد ہو یا 2 سال بعد ہی میں ہوئی نا. تو یہ 2-3 سال پیغمبر نے کیا سکھایا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ اخلاق کدھر ہے؟ وہ کردار اور چرتر کدھر ہے؟ ورنہ مجھے بتائیے، آپ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے نا، روزہ کس کا نام ہے؟ صبح سحری میں دبا کے گودام کی طرح پراٹھا اور کیا کیا لاؤ دبا کے کھاؤ، اور شام میں ٹوٹ پڑو دسترخوان پہ جیسے ہی بانگی صاحب اللہ اکبر کہیں. اس کا نام روزہ ہے کیا؟ اس سے روزہ کہیں گے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہو، شام میں ٹوٹ پڑو اور صبح بھی دبا کے کھاؤ تاکہ دن بھر کا احساس نہ ہونے پائے. پھر روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پہ اور تم سے پہلے والوں پہ روزے فرض کیے. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور اس کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو، یا اللہ سے لگاؤ اور محبت پیدا ہو جائے. تقوی نا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ عمل کی اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق اور مضبوط ہونے لگتا ہے. یہ ہے. تو کیا بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ سے تعلق پورا ہو جاتا ہے؟ اگر بھوکے اور پیاسے رہنے ہی سے تعلق باللہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تو وہ غریب اور وہ فقیر جو کبھی کبھی فاقہ کرتے ہیں، جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، وہ سب سے بڑے متقی ہو گئے. جو بھوکا رہے 2-2 3-3 دن، جس کو کھانے کو نہیں ملے، سب متقی ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا، بھوکے رہتے ہیں. تو کیا بھوکے پیاسے رہنے سے وہ متقی ہو گئے؟ نہیں. تو پھر روزہ ہے کس چیز کا نام یار؟ بھوکے پیاسے رہنے سے نہیں ہوگا، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے سے یا سیکسولی ڈیزائر سے بھی یا روک لینے سے بھی روزہ تین ہی چیز بتائی گئی نا شریعت میں. ہوا روزہ کی تعریف، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، سیکس سے رک جانا، اسی کا نام روزہ ہے ظاہری طور پر. لیکن خالی 3 چیزوں سے اگر آدمی رک جائے تو کیا متقی ہو گیا؟ پرہیزگار ہو جائے گا.
میں وہی بتا چکا ہوں کہ اصل میں یہی 3 طرح کی خواہشیں ہیں جو الگ الگ شکلوں میں نفس سے پیدا ہوتی ہیں. جو نفس ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جہاں سے خواہشات، ڈیزائرز، تمنائیں، آرزویں نفس سے پیدا ہوتی ہیں. اچھا نفس الگ چیز ہے، دل الگ ہے، روح الگ ہے، سب الگ الگ ہے، لیکن یہ نفس اتنا بڑا مکار ہے کہ کرتا خود ہے، الزام دوسرے پہ. اور سب اسی کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں تخت پہ، حکومت میں، سب نفس کے چیلے ہیں، کرتے خود ہیں، الزام دوسروں پہ. یہ نفس کے چیلے ہیں. یہ نفس بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت امام عشق و محبت نے کیا بتایا تھا؟ رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، اس کے جھانسے میں مت آنا. رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے؟ یا ایسا فوکس مارے گا کہ تمہاری آنکھ چندرا جائے گی، کر کے خود نکل جائے گا، الزام دوسرے پہ لگا دے گا. یہ نفس ہے. تو نفس جو ہے بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا عقل عیار ہے. یہ نفس جو ہے نا، یہ عقل کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے. اکثر اس کا داؤ عقل پہ چلتا ہے، اور پھر آدمی اس پہ دلیلیں نکالتا ہے، آدمی اس پہ تعویلیں کرتا ہے. مثال کے طور پر روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن یار کوئی پوچھے گا تو کیا بولیں گے؟ اب یہ نفس اس کو سمجھائے گا، بول دینا بھائی بڑا بڑا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، بڑے بڑے کٹے اٹھانے پڑتے ہیں، وہاں گرمی میں رہنا پڑتا ہے، بہت حالت خراب. سمجھا دینے کا. یہ نفس سمجھا رہا ہے اس کو، ابھی عقل دوسرے کو سمجھا رہی ہے.